السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اجمل اردو ایجوکیشن۔ اس چینل پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پڑھاؤں گا آپ کو نورانی قاعدہ سے تختی نمبر 15۔ لیسن نمبر 15 کو پڑھیں گے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں۔ یہ الف لام کا قاعدہ ہے۔ قرآن میں الف لام ہمیشہ آتا ہے، لیکن کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ وہ لکھا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ سمجھ لیں گے۔ دیکھیں جیسے یہاں واو کے بعد الف اور لام ہے، تو لام پہ اگر جزم ہوتا ہے، لام پہ اگر جزم ہوگا تو پہلے والا زبر زیر والا حرف اس لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ اگر لام پہ کچھ نہیں ہوگا تو اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہوتا ہے، پھر اسے ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہاں الف لام، لام پہ جزم ہے تو واو کو لام سے ملا کر کے پڑھیں گے یہاں۔ اور اس کے آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں الف اور لام پہ کچھ نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یہ الف بھی، یہ اس الف پہ بھی کچھ نہیں ہے، اسے بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ زال جو ہے ڈائریکٹ یہاں شین سے ملے گا۔ شین پہ تشدید ہے اور الف لام پہ کچھ نہیں ہے تو الف لام نہیں پڑھا جائے گا، اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ یہاں جو آپ حروف دیکھ رہے ہیں یہ والا، یہ حروف قمری اسے کہتے ہیں۔ مطلب اس حروف سے پہلے اگر الف لام آتا ہے تو الف نہیں صرف لام پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ والا جو حروف آپ دیکھ رہے ہیں اسے حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہ حروف شمسی ہیں۔ اس سے پہلے جو لام اور الف ہوتا ہے وہ لام بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ لام کے بعد جو بھی حرف ہوتا ہے اس پہ تشدید ہوتا ہے، پھر اسے تشدید میں ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں میم کے بعد یہاں لام پہ جزم ہے۔ یہ جو دو الف آپ کو دکھ رہا ہے اس الف پہ کچھ نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ میم ڈائریکٹ جو یہاں لام سے ملے گا۔ مل قاریعۃ، مل قاریعۃ، مل قاریعۃ، هم المفلحون، هم المفلحون۔ اب یہاں دیکھیں یہ حروف شمسی ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں زال کے بعد جو الف ہے اور لام ہے، اس لام الف پہ کچھ نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ جس پہ کچھ نہیں ہوتا ہے اسے نہیں پڑھنا ہے۔ یہ تینوں حرف نہیں پڑھا جائے گا، پہلے والا الف، یہ الف اور لام، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ زال جو ہے ڈائریکٹ شین سے ملے گا۔ زش، زش، شمسو، اسے حروف شمسی کہتے ہیں۔ حروف شمسی جب جہاں پہ رہے گا تو الف لام پہ کچھ نہیں رہتا ہے، ڈائریکٹ حروف شمسی والے حروف سے ملتے ہیں۔ اِذَا الشَّمْسُ، اِذَا الشَّمْسُ، كَانَ النَّاسُ، كَانَ النَّاسُ، يقول الرسول، يقول الرسول، اقیموا الصلاۃ۔ یہ تختی نمبر 15 مکمل ہوا۔ اب یہاں آپ دیکھیں تختی نمبر 16 ہے، اسے بھی دیکھ لیں۔ تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ ہے۔ مطلب یہ ہے زبر زیر پیش آپ سمجھتے ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے، موٹی آواز میں پڑھیں گے، باریک نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک لائن میں زبر والا قاعدہ ہے، دوسرے لائن میں پیش کا قاعدہ ہے، اور تیسرے لائن میں زیر کا قاعدہ ہے نا۔ تو یہاں جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ اللہ، اللہ سے پہلے نون پہ زبر ہے، تو اللہ لفظ سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر زبر یا پیش ہوتا ہے تو لفظ اللہ کو پور پڑھتے ہیں،
اس طرح اللہ ہے نا، اسے اس طرح سے پڑھیں گے ان اللہ ان اللہ ان اللہ، اللہ سے پہلے نون پر زبر ہے تو اسے پور پڑھیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں قال اللہ، اللہ سے پہلے لام پہ زبر ہے تو یہ بھی پور ہوگا، قال اللہ سمع اللہ حدود اللہ حدود اللہ۔ میں جیسے پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور کہ میرے جیسے آپ پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ حدود اللہ حدود اللہ، یہاں پر بھی اللہ سے پہلے دال پر پیش ہے تو یہ اللہ پر ہوگا، موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یرید اللہ خلق اللہ، یہ والی لائن زبر کا قاعدہ تھا، پور پڑھیں گے۔ یہ والی لائن پیش کا قاعدہ تھا، اسے بھی پور پڑھیں گے۔ اور نیچے والی لائن جو ہے یہ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو یہ باریک پڑھے جائیں گے، اسے موٹی آواز میں نہیں پڑھنا ہے۔ اس طرح بللہ بللہ بللہ، اللہ اسے نہیں پڑھیں گے، بللہ دین اللہ دین اللہ امر اللہ۔ آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب جاریہ ہو جائے۔ جہاں تک یہ ویڈیو آپ کے ذریعے پہنچے گا اور لوگ قرآن کو سمجھیں گے، اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔